میں حاکم ہوں۔ تحریر وزیر محمد میر۔ میں حاکم ہوں، لوگ میرے متعلق چاہے کچھ بھی رائے قائم کریں، میرا کام حکومت کرنا ہے۔ راج یوگ میرے مقدر میں لکھا ہے، میرا ماضی گزری داستان ہے، میرا حال ہی میری پہچان ہے۔ افسر شاہی میرے حکم کی غلام ہے اور محتاجی میں ہی ان کی امان ہے۔ ان کی اعلیٰ ڈگریاں میری معمولی اسناد کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہیں۔ کبھی تلاش معاش اور سرکاری خزانے پر عیش کرنے کی جستجو مجھے در در پر حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیتی، لیکن میرا تعلیمی معیار ہر جگہ رکاوٹ بن جاتا۔ ہزار کوشش کے باوجود میرا گھوڑا تعلیم کے دلدل کو عبور کرنے میں ناکام رہا۔ تنگ دستی نے مجھے ایک جادوگر بنا دیا اور لوگوں کو جمع کرنا، تماشا دکھانا، داد و تحسین اور نقد و جنس حاصل کرنا میری روزی روٹی کا ذریعہ بن گیا۔ آہستہ آہستہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے ہونے لگے اور عوام کو سبز باز دکھانا میرا پیشہ بن گیا۔ لوگ میرے شیدائی ہوتے چلے گئے اور میں ان کا پیشوا۔ جب بلا کسی تعلیمی معیار کے صرف سر گننے کے عمل سے سرکاریں بننے لگیں تو میں بھی سیاسی میدان میں کود گیا۔ میرے تماشائی میرے سیاسی کارکن بن گئے اور میں ان کا لیڈر۔ دن بدن میرے اجتماعات میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی اور عوام نے مجھے منتخب کر کے ممبر قانون سازیہ بنا دیا۔ میری جادوگری اور بے باک شعلہ بیانی سے میرے راستے کشادہ ہوتے گئے۔ وزارت کا جھونکا چھونے کی دیر تھی کہ میرے وارے نیارے ہو گئے۔ وزارت کا قلمدان پکڑ کر میں کابینہ کا رکن، VIP اور میں سے ہم بن گیا۔ مسند حکمرانی پر میرا قبضہ ہو گیا اور میں اندھیر نگری میں چوپٹ راجہ بن کر دیش کی تقدیر لکھنے لگا۔ حاکم شاہی کے نام پر تنخواہ، پینشن، بھتے، سیکیورٹی اور ارد گرد سرکاری اور غیر سرکاری بیش قیمتی گاڑیوں کی نقل و حرکت نے مجھے فرش سے عرش پر پہنچا دیا۔ بڑے بڑے قانون دان، عاملہ اور انتظامیہ کے افسر میرے بنائے ہوئے قوانین کی پیروی کرنے کے پابند ہو گئے۔ اب ہماری سواری جو دھوم دھام سے نکلنے لگی تو تمام شاہراہیں ہمارے استقبال کے لیے مخصوص اور عوام کے لیے بند ہونے لگیں۔ دیش کے ذہین اور اعلیٰ ترین آفیسر میرے دفتر میں کمشنر اور سیکریٹریوں کے منصبوں پر بابو اور کلرکوں کی حیثیت سے فرائض سر انجام دینے لگے۔ جن افسروں کے در ہمارے لیے ماضی میں بند رہتے، اب وہ گھنٹوں بلکہ کئی روز ہمارے دیدار کے لیے لائن میں کھڑے رہنے لگے۔ مطلب پرست اور خوش آمدیوں میں اضافہ ہوتا گیا اور وہ ہمارے اشاروں پر ناچنا اپنی خوش قسمتی سمجھنے لگے۔ انہیں نوکر شاہی اور افسر شاہی کے الفاظ بھاتے اور مجھے راج شاہی اور تاج شاہی لبھانے لگی۔ میں نے بیجا اونچی اڑان بھرنے والوں کے پر کاٹنے کا ہنر سیکھ لیا۔ عدالتوں کے دروازوں پر دستخط اور فیصلے آنے میں سال ہا سال کا عرصہ گزر جانے سے ان کی سرکشی کی ہر کوشش بے سود ثابت ہونے لگی۔ لوگوں کی خواہشات میں اضافہ اور مستقل مزاجی میں کمی واقع ہونے لگی۔ استعمال کرو اور پھینک دو کہ اصول رائج ہو گئے۔ منصب میں تبدیلی اور نئے لوگوں کی مسند نشینی روز کا معمول اور نئی میعاد کے لیے منتخب ہونا جوئے شیر کو لانے کے مترادف ہو گیا۔ عوام کی ناراضگی سے قبل چناؤ میں باہری اخراجات کے نام پر دھن دولت اکٹھا کر کے اپنی غریبی ہٹاؤ پروگرام پر عمل کرنا ہماری مجبوری بن گئی اور چندہ، کمیشن، الیکشن فنڈ اور دیگر ذرائع آمدن سے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ ایک سیاسی بھائی کی ناکامی پر دوسرا بھائی گدی نشین ہونے لگا، لیکن چہرے بدلنے کے باوجود میدان رزم و بزم اور منصب حاکمیت ہمارے ہی محتاج رہے۔ ہم زمانہ ساز بھی بن گئے اور عاقبت اندیش بھی۔ اس طرح
ہم سب کو مل بانٹ کر کھانے کا موقع ملتا چلا گیا۔ ہم سرکاری افسر ہیں۔ افسر شاہی ہمارا لقب ہے، ہماری کرسی ہی ہمارا تخت ہے۔ نام سے ہم عوام کے خادم یعنی کہ پبلک سرونٹ ہیں، لیکن کام سے حاکم۔ حکمران، قانون ساز سبھی ہمارے محتاج ہیں۔ پالیسیاں ہم بناتے ہیں اور انگوٹھے وہ لگاتے ہیں۔ 5 برس بعد ان کی گدی الٹ جاتی ہے۔ کون جانے دوبارہ کسے اقتدار کی کرسی نصیب ہوتی ہے اور کس کے نیچے سے سرک جاتی ہے۔ گلیوں کی خاک چھاننے والے یہ وقتی حاکم یومیہ اجرت حاصل کرنے والے مزدور ہی تو ہیں، اور ہم پائیدار مستقل ملازم۔ چند روز روب داب اور شان و شوکت سے جی لیتے ہیں تو کیا ہوا؟ ساری عمر ہمارے دفتروں کے گرد چکر لگانا ان کے نصیب میں لکھا ہے۔ ہم بھی بہانے تراشتے ہوئے گیٹ کے باہر سرخ بتی جلا کر انہیں گھنٹوں انتظار کرواتے ہیں۔ ہمارا چپراسی ہی ان کو اوقات بتلانے کے لیے کافی ہے۔ وہ گیٹ پار کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا جب تک ہمارا حکم نہ ہو۔ ان کی سفارشات ہمارے احکامات کی محتاج ہیں۔ ہم بھی ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ان کی چٹھیاں ہمارے کوڑے دان کی زینت بن جاتی ہیں۔ ہماری 60 برس کی عمر تک تو یہ ہمارے روبرو دست بدستہ کھڑے رہتے ہیں۔ اگر گدی کا نشہ ان کے سر چڑھ کر بولنے لگے تو عدالتوں کی پھٹکار لے آتے ہیں اور ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ چند پیسے ہی تو خرچ ہوتے ہیں، مگر ہمارے جیب سے کیا جاتا ہے؟ سرکاری اخراجات اور نذرانے ہی کافی ہیں۔ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی کیا جاتا ہے تو بھی ہم افسر ہی ہیں، اور ان لوگوں سے ہمارے دوسرے بھائی کھیلتے رہتے ہیں۔ فائلوں کا ڈنڈا پھر بھی افسر شاہی کے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ ہمارا دستاویزی نکتہ چینی انہیں اختیارات سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دیتی، اور اگر وہ لکشمن ریکھا عبور کرنے کی جسارت کریں تو ہم بھی اونٹ کا محاصرہ کر کے اس کی کروٹیں گنتے رہتے ہیں۔ فائلوں میں گنجائش اور موقع کی تلاش ہمارا مقصد بن جاتا ہے، اور جب وہ پہاڑ کے نیچے آ جاتے ہیں تو انہیں فوراً دبوچ لیتے ہیں۔ راج گدیوں کا نظارہ کر کے جب کرسی سے نیچے اترتے ہیں تو ان کی حالت نچوڑے ہوئے لیموں اور چوسے ہوئے آم کی مانند قابل رحم ہو جاتی ہے۔ چند تو قید خانوں کی ہوا بھی کھا چکے ہیں۔ ان کے قول و فعل کی وجہ سے عوام میں بھی ان کی چھاپ کچھ اچھی نہیں۔ انصاف اور میڈیا کا ڈنڈا بھی انہیں ہمیشہ ہانکتا رہتا ہے۔ پکڑے جاتے ہیں وہ ہماری تحریری تنقیدوں سے، اور پھر ان کا نام سیاست کے پردے سے ہی معدوم ہو جاتا ہے۔ میں آزاد میڈیا ہوں، میری نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا، ہر طرف میرا بول بالا ہے۔ آزادی کے معنی کیا ہوتے ہیں کوئی مجھ سے سیکھے۔ کس طرح اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یہ ہنر صرف میں جانتا ہوں۔ لوگوں کی نبض پہچاننا اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنا میرا شیوا ہے۔ میں جس کی پگڑی اچھالنا چاہوں ڈنکے کی چوٹ پر اچھال سکتا ہوں۔ بناوٹ کو حقیقت اور حقیقت کو بناوٹ بنانا، اور بے گناہ کو گنہگار اور گنہگار کو بے گناہ ظاہر کرنا میرا ہی کمال ہے۔ میں الفاظ کی جادوگری سے ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے والا فنکار ہوں۔ سفید و سیاہ دندوں کو بے نقاب کرنا میری چابک دستی کی مثالیں ہیں۔ میں دن رات لوگوں کا میڈیا ٹرائل کرنے کے شغل میں اس قدر مصروف رہتا ہوں کہ مجھے اپنی چارپائی کے نیچے جھاڑو لگانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ مجھے عدالتوں کے فیصلوں کا انتظار نہیں۔ میں بلا روک ٹوک جب اور جس کی کردار کشی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں۔ میرا واویلا کسی بھی فرد یا ادارے کو مغلوب کر سکتا ہے۔
میں کسی بھی سفید پوش پر بدنامی کا وہ دھبا لگا دیتا ہوں جس کی صفائی کرتے کرتے اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، مگر دامن پاک نہیں ہوتا۔ اگر کسی سرفرے کی عرضی پر کبھی عدلیہ نوٹس لے کر کوئی زر تاوان عائد بھی کر دے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایسے واقعات کی تشہیر سے مجھے لاکھوں کروڑوں کی آمدن ہو جاتی ہے، اور اگر چڑیا چونچ بھر اڑا بھی لے تو سمندر میں پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں عدلیہ ہوں۔ انصاف کا ترازو میری پکڑ میں ہے۔ عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا میرا پیشہ ہے۔ اس وطن کے مقینوں کو انصاف فراہم کرنا میری ذمہ داری ہے۔ مجھے قانون عزیز ہے اور قانون شکن ہمیشہ میرے نشانے پر ہوتے ہیں۔ عاملہ ہو یا قانون سازیہ، میڈیا ہو یا کوئی اور، میری موجودگی میں کوئی من مانی نہیں کر سکتا۔ حاکم شاہی، افسر شاہی، نوکر شاہی، مجرم شاہی یا میڈیا شاہی کا ستایا ہوا جو بھی شخص میری چوکھٹ پر انصاف کی دہائی دیتا ہے، میرے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور میں بلا امتیاز قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے کان کھینچ لیتا ہوں۔ میرے فیصلوں کے خلاف رائے زنی کرنا توہین عدالت کی حد تک پہنچتا ہے۔ حصول انصاف کے لیے میرے معاونین کے منہ مانگے محنتانے نے اسے ذرا مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے سائل میرے در پر دستخط دینے سے کتراتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی عاملہ اور قانون سازیہ ہی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے قانون دانوں کی اجرت کے لیے کوئی اقتصادی معیار مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ کیا خوب ہوتا کہ تمام اخراجات سرکار ہی برداشت کر لیتی اور حصول انصاف کی قیمت مجبور اور غریب لوگوں کو برداشت نہ کرنا پڑتی۔ مجھے تو اپنی حد اختیار کے اندر رہ کر نظام کو چلانا ہے، اور اسے پھلانگنے کی میری کوئی خواہش نہیں۔ میں عوام ہوں۔ کہنے کو تو میں ہی حکمران ہوں، میں ہی قانون سازیہ، میں ہی عاملہ، اور میں ہی عدلیہ، اور میں ہی میڈیا ہوں، کیونکہ میں ان سب کا جنم داتا ہوں۔ میری ہی کوکھ سے جنم لے کر یہ میرے مالک اور حاکم بن گئے، اور میں ان کا محکوم۔ ان کے بنائے ہوئے قوانین مجھ پر ہی آزمائے جاتے ہیں۔ میرے اپنے ہی میرے استحصال کرنے والے ہیں، اور میں ہی مظلوم ہوں۔ جائز و ناجائز وسائل سے حصول زر کا آدرش رائج ہے۔ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے حساب اور الجبرے کے فارمولوں میں شامل ہو چکا ہے۔ ادارے اصول پرست اور اداروں والے اصول شکن بنتے جا رہے ہیں۔ حاکمیت کے دعوے دار اور ان کے رقیب گھوٹالوں میں بے مثال رفیق ثابت ہو رہے ہیں۔ جذبہ خدمت خلق معدوم ہو رہا ہے، اور میری فٹکار سے بھی ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ میری چمڑی پر انہوں نے لا تعداد ناسور بنا دیے ہیں، اور روز افسوں ان میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی مظلوم تھا اور اب بھی مظلوم ہوں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ماضی میں مجھے غیر ملکی ظالم مطلق العنانیت نے مظلوم بنایا تھا، اب میں نے خود ہی اپنے ظالم پیدا کیے ہیں، اور مظلومیت میرا نصیب بن چکی ہے۔ اب میرا ہی جسم میرے تن بدن کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے، اور میں بے بس ہوں۔ اگر میری یہ کہانی اچھی لگے تو میرے یوٹیوب چینل میر منزل @وزیر محمد میر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنے کمنٹ سے نوازیں، تاکہ آئندہ آنے والی میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔